السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ کچھ بھائی لوگ ایسے نماز پڑھتے اکیلے یا امام کے پیچھے، وہ کوئی زبان نہیں ہلاتے، شیخ تلاوت یا ذکر و اذکار نہیں کرتے، تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ شیخ پہلا سوال بھائی کا بہت ہی اہم ہے، اور یہ کئی دفعہ میں نے بھی ملاحظہ کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے جی شیخ۔ کہ نماز میں ہمیں حکم ہے کہ ہم چاہے تنہا نماز پڑھیں یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں یا ہم امامت کرا رہے ہوں، ہمیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نماز میں اور بھی کچھ اذکار ہیں جو واجب ہیں، جیسے تکبیر کہنا، جیسے رکوع کے اندر دعا پڑھنا، رکوع سے اٹھتے وقت، سجدے میں، اور کئی اذکار جو ہیں جو واجب ہیں، جو معروف ہیں۔ ان اذکار کو ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے نماز میں۔ اگر ہم نماز نہیں اس میں نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک پڑھنا ہوتا ہے دل کے اندر پڑھنا، جیسے آپ منہ بند کیے ہوئے ہیں، آپ دل میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ دل میں اللہ اکبر بول رہے ہیں، دل میں سبحان ربی الاعلیٰ بول رہے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرا ہے زبان کو حرکت دینا، زبان اور ہونٹ کو حرکت دینا۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں تلاوت یا قراءت جس کو کہتے ہیں، پڑھنا یا تلاوت کرنا، یہ زبان یا ہونٹ کو حرکت دیے بغیر اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو تلاوت یا قراءت نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی آدمی دل میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، منہ اس کا بند ہے، ہونٹ اس کے سلے ہوئے ہیں، زبان میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس کو قراءت نہیں کہیں گے، اس کو تلاوت نہیں کہیں گے۔ ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ذکر کے 3 مراتب ہیں۔ ابن القیم وغیرہ نے ذکر کیا ہے اس کو بہت تفصیل سے۔ ذکر کے 3 مراتب ہیں۔ ذکر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ آپ جو ہے دل سے، دل کے اندر بھی ذکر کریں اور زبان سے اس کو ادا بھی کریں اور اس میں غور و فکر بھی کریں۔ پہلا مرتبہ یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ، زبان سے ادا بھی کر رہے ہیں، دل کے اندر بھی کر رہے ہیں اور دماغ سے اس پہ غور بھی کر رہے ہیں۔ یہ پہلا مرتبہ، اعلیٰ مرتبہ۔ دوسرا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں بھی ہے، لیکن آپ اس میں غور نہیں کر رہے ہیں، اس کے معانی اور مفہوم پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اس کو صرف دل میں ذکر کر رہے ہیں، زبان سے بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، نہ تو اس کے معانی پر تو غور کرنے کا سوال ہی نہیں ہے، آپ زبان سے بھی نہیں ادا کر رہے ہیں، فقط دل میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو اور یہ تینوں طریقے جائز ہیں ذکر کے، لیکن نماز میں جو ذکر مطلوب ہے وہ تلاوت ہے، قراءت ہے۔ وہ دل کے اندر جو ذکر بالقلب ہے وہ مطلوب نہیں ہے۔ اگر نماز سے آپ باہر ہیں، آپ ایسے بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ دل میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو تلاوت کا اجر نہیں ملے گا، ذکر بالقلب کا اجر ملے گا۔ آپ جو ہے دل میں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو زبان سے کہنے کا اجر نہیں ملے گا، لیکن آپ کو دل میں تفکر کرنے کا اجر آپ کو ملے گا۔ لیکن نماز میں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تلاوت اور قراءت، قول مطلوب ہے، قول باللسان مطلوب ہے نماز کے اندر۔ تو اگر کوئی نماز کے اندر اذکار کو دل میں پڑھتا ہے، زبان کو، ہونٹ کو حرکت نہیں دیتا ہے، تو اس نے وہ کام نہیں کیا جو اس سے مطلوب ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا نماز میں منہ سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے کہ آواز نکلے، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو زبان اور ہونٹ کو حرکت دینا یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس جو ہے ذکر بالقول یا ذکر باللسان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز ملاحظ ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں کہ نماز میں بالکل ساکت کھڑے ہوتے ہیں، ان کے
ہونٹ میں کوئی جنبش نہیں ہوتی ہے، زبان میں کوئی جنبش نہیں ہوتی ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس طرح سے نماز نہیں ہوگی۔ اذکار میں کم سے کم جو مرتبہ ہے وہ آپ کا ہونٹ، آپ کی زبان ہلنی چاہیے، تبھی ذکر ادا ہوگا اور تبھی آپ کی نماز ہوگی۔